السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں جو پیس ٹاک سب ختم ہو گئی ہیں، بس سب کو پتہ ہے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ اب اس کا جو رزلٹ نکالنا ہے یا اس کے رزلٹ ایک پاسبل سلوشنز یا پاسبل کیا رزلٹ اس کا نکل سکتا ہے۔ ہم اس پہ پیچھے سے جاتے ہیں، فرسٹ نیگوسیشنز پہ جو فرسٹ ڈائلاگس ہو رہے تھے اس کے اوپر سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو فرسٹ ڈائلاگ شروع ہوتے ہیں، اس کے اوپر صرف ایک چیز پہ اتفاق کیا جاتا ہے کہ ہم اس کو جو سیز فائر وہ انٹیکٹ رہے گا، اس سیز فائر کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ ہم اس کو وہ نہیں کرتے کہ اس کو وائلیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور اگلا جو ٹاک ہوگا، اگلا جو ڈائلاگ کیا جائے گا ایک ہفتے کے بعد 25 اکتوبر کو، اس کے اوپر ہم اس کو مزید آگے کیا کہتے ہیں کہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ 25 اکتوبر کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ شروع ہوتے ہیں ٹاکس، اور اس ٹائم ہمیں پیٹرن تھوڑے سے الگ دکھتے ہیں۔ وہ پیٹرنز میں آپ کو اس میں سارا ڈیٹیل سے چیز بتاؤں گا، اور آپ اس میں خود ڈیسائیڈ بھی کریے گا چیزوں کو۔ پھر پیٹرن اس میں کیا ہوتا ہے کہ 25 اکتوبر کو جو شروع ہوتے ہیں وہ ایک تو جلدی ختم نہیں ہوتے، لائک جس طرح ہم فرسٹ جو راؤنڈ ہوا تھا وہ ایک جلدی ختم ہو گیا تھا۔ اس میں طالبان کی طرف سے ایک بہت ہی ویک ٹیم بھیجی جاتی ہے جو خود فیصلہ لے ہی نہیں سکتی، جو خود کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، جبکہ جو پاکستانی سائڈ تھی وہ بہت بہتر تھی، ان کے پاس ڈیسیجن کی پاور بھی تھی اور وہ ڈیسیجنز لے بھی سکتے تھے۔ ہم لوگوں نے ایک ہی چیز کے اوپر زیادہ ہم نے ان کو کہا کہ صرف ہمیں جو ایشوز تھے وہ ٹی ٹی پی سے ریلیٹڈ تھے، ہم نے کہا تھا ان کو آپ یہاں سے ان کی یا تو ان کو کنٹین کریں، ان کو آپ روکیں یہاں سے، یا پھر اگر آپ اس کو نہیں روک سکتے، آپ فیل ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے پاس بھی آپشنس موجود ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے چلائیں آگے۔ تو لیکن طالبان نے اس چیز کو بات کو موڑنے کی کوشش کی کہ آپ داعش کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں آپ امریکہ کو اپنی زمینیں دے رہے ہیں۔ یہ دونوں کے دونوں کلیمز جھوٹے ہیں، اور اس میں بالکل بھی کوئی سچائی اس ٹائم کے اندر موجود نہیں ہے کہ پاکستان داعش کو یا پاکستان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو یہاں پہ ایئر بیسز دے رہے ہیں اور وہ وہاں پہ ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں یا پھر ایریل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں۔ افغانستان کو اتنا بھی کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی بہت سی ایسی چیزیں پڑی ہیں جس کے اوپر امریکہ کی نظر رکھنا ضروری ہے۔ اسی وہاں پہ کوئی امریکہ کو شوق نہیں ہے سرویلنسز کرنے کا یا ڈیٹا کلیکشن کرنے کا۔ پاکستان کے پاس یہ سب کیپیبلٹیز آلریڈی ہیں اور پاکستان بہت اچھے طریقے سے یہ کر بھی سکتا ہے۔ ہم نے ابھی کچھ مہینوں پہلے ہی ہم نے یہ چیز انڈیا کے ساتھ کر کے بھی ان کو بخوبی دکھائی ہے کہ ہمارے پاس یہ کیپیبلٹیز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی بیکار ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ لمبا ٹاپک ہو جائے گا، ہم ابھی اس کے اوپر رہتے ہیں۔ تو یہ دونوں جو چیزیں تھیں یہ بظاہر پاکستان نے ڈینائی کی ہیں، پاکستان نے کہا نہیں، لیکن جسے کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس اپنی بات نہ ہونا تو آپ نے اپنی بات آگے ضد کرنی ہوتی ہے کہ نہیں یہ چیز ہے یہ۔ تو انہوں نے یہ چیز پہ کہا کہ آپ اس کو ایڈریس کریں۔ پاکستان نے ان کو صاف صاف کہا کہ ہمارے پاس ہم ان دونوں جو آپ کے ایکیوزیشنز ہیں، آپ جو ایکیوز کر رہے ہیں ہمیں، ان دونوں میں ہم بری ہیں، ہم نے اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ لیکن جو طالبان ہیں وہ اپنی بات کو صرف موڑ رہے تھے کیونکہ وہ پاکستان کے پوائنٹ پہ آنا نہیں چاہتے تھے۔ اچھا، اس دوران کیا ہوتا ہے کہ پھر سے ایکٹیویٹی ٹیرر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، چھوٹے پیمانے پہ بھی ہوتی ہیں، تھوڑے سے بڑے پیمانے پہ بھی کی جاتی ہیں، اور ہمارے ایک اٹیک کے اندر 5-6 فوجی شہید بھی کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک نئی فیکشنز، اب چھوٹی چھوٹی فیکشنز جو ہیں وہ منظر عام پر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ایک چیز میں آپ کو ادھر کلیئر کر دوں، افغانستان نے ہم پر ایک اور الزام بھی یہ لگایا، ہمیں ایکیوز کیا کہ ہم ٹی ٹی پی ہمارا اپنا اندر کا مسئلہ ہے، یہ افغانستان کا مسئلہ نہیں ہے، نہ یہ افغانستان میں بیٹھے ہیں بلکہ یہ پاکستان کے اندر ہی اس ٹائم پر موجود ہے، جو کہ ایک ٹوٹلی ایک غلط چیز ہے۔ اس کی بھی اگر ڈیٹیل میں جائیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، تو ایک بس اتنا یہاں تک کافی ہے کہ یہ چیز غلط ہے کیونکہ ان کی ساری ایکٹیویٹیز کراس بارڈر یعنی افغانستان سے ہی کنڈکٹ کی جاتی ہیں، پلان کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اب چھوٹے فیکشنز بنائے گئے، 2-3 تو منظر عام پہ بھی آئے تھے، تو انہوں نے تھوڑے سے ٹیرر ایکٹیویٹیز کرنے کی کوشش کی اس ایریاز کے اندر، کچھ ایریاز کے اندر، جیسے بی ہیڈنگ انہوں نے شروع کی لوگوں کی۔ اب اس میں ایک ایشو یہ تھا کہ یہ دکھانا لوگوں یہ دو فیکشنز منظر عام پر آتی ہیں، اس کا ایک مقصد ضرور ہے، وہ یہ تھا کہ لوگوں کو یہ چیز بتانی کہ ہم لوگ پاکستان کے اندر سے ہی کر رہے ہیں اور ہم پاکستان کے اندر کا ہی ایشو ہیں، ہم کوئی افغانستان سے نہیں ہارے یا ہم افغانستان کے مسئلہ نہیں ہے، ہم پاکستان کے اندر سے ہی اپنی ایکٹیویٹیز کو کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر ہی ہم اپنے ریکروٹمنٹس اور سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک تاثر دینا تھا انٹرنیشنل میڈیا کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو۔
اینی ویز 4 دن وہ مذاکرات چلتے ہیں اور وہ بنا کسی نتیجے پہ ختم ہو جاتے ہیں اور ان پہ مزید ٹائم مانگا جاتا ہے. آج وہ چیز دوبارہ کی جاتی ہے اور اگین ترکی بھی اس کے اوپر کرتا رہا ہے کہ آپ پلیز ریٹن ایگریمنٹس دے دیں, ریٹن گارنٹیز دے دیں, کیونکہ جب بھی آپ ڈیلنگ کرتے ہیں یار, جب بھی آپ ڈیلنگ کرتے ہیں تو آپ لوگ اس طرح نہیں کرتے کہ آپ لوگ جا کے وہاں پہ وربل کمیونیکیشن شروع کرتے ہیں, وربل گارنٹیز دینا شروع کرتے ہیں. وربل گارنٹیز تو ہر بندہ دے سکتا ہے آپ کو, لیکن ریٹن گارنٹیز کی ایک الگ سے بات ہوتی ہے. ریٹن گارنٹیز میں ان کو اچھے طریقے سے پتہ تھا کہ اگر ہم کل کو سیز فائر وائلیشنز یا اس طرح کی ان کو ہم روک نہیں پاتے ٹی ٹی پی کو, ٹی ٹی پی وہاں پہ کرتی ہے کارروائیاں, تو یہ سارا ملبہ ہمارے اوپر گرے گا اور پاکستان جو ہے اس کو سپورٹ میں انٹرنیشنلی ملے گی اور وہ سپورٹ کا کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اپنا کوئی بھی پوائنٹ اس بات کے اوپر منوا بھی سکتا ہے. اور ترکی نے ایک شرط رکھی تھی کہ جو فریق بھی مطلب دونوں پارٹیز میں سے کوئی بھی وائلیشن کرتا ہے تو وہ جرمانہ بھی ادا کرے گا. تو اب طالبان کے لیے یہ چیزیں ایک سنسیئر ایشوز تھی. اس کے بعد جو سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس تھا, ڈائلاگ تھے, وہ اتنے لمبے کیوں گئے؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی پاور تو تھی نہیں کہ یہ کوئی فیصلہ دے سکے. تو جب بھی کوئی ڈیسیجن ہوتی تھی تو لائک پاکستان نے اپنا کوئی پوائنٹ رکھا ہے, اب یہ اس کے اوپر جا کے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بحث کرتے تھے, کبھی کابل سے رابطے کرتے تھے, کبھی قندھار سے رابطے کرتے تھے, کیونکہ ان کے پاس کوئی پاور نہیں تھی. تو جہاں وہاں سے جو فیصلہ آتا تھا پھر یہ بیٹھ کے اس کو ہمارے آگے رکھتے تھے, پاکستان کے آگے رکھتے تھے, پھر پاکستان اس پہ جواب دیتا تھا اور یہ پھر اس طرح ہی گھنٹوں کے حساب سے ٹائم لیتے تھے. اس بار بھی یہ چیز ہوئی ہے کیونکہ کل کے یہ چل رہے ہیں اور اب جا کے ان کا رزلٹ پتہ چل رہا ہے, اور اس طرح چیزیں نہیں جا سکیں جس طرح ایک ممکن چیز تھی کہ ہم اس کے اوپر پوائنٹ کے اوپر پہنچیں اور اس چیز کو حل کرنے کی کوشش کریں, بیکاز دے آر ناٹ ایون سنسیئر اباؤٹ دیٹ. سو اس میں ریٹرن گارنٹیز کے لیے ترکی نے بھی ان کے آپ کہہ لیں ہاتھ ہی جوڑیں, ایک طرح سے ہاتھ جوڑیں کہ بھائی آپ پلیز ریٹرن گارنٹیز دیں. ان کو بہت ایگری کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بے وقوف ہے اور ہم بہت زیادہ ہی عقل مند ہیں. اور انہوں نے اس طرح ہی اس بار یہ کیا کہ ہم ریٹرن گارنٹیز نہیں دیں گے, ہم وربل گارنٹیز دیں گے. وربل گارنٹیز کی کوئی اوقات نہیں ہوتی اس طرح کے معاملات میں, ریٹرن گارنٹیز ہی چلتی ہیں. اب ریٹرن گارنٹیز کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیا ایشوز ان کو درپیش آنے تھے جس کی وجہ سے یہ ریٹرن گارنٹیز نہیں دے رہے تھے. کیونکہ افغان طالبان کے اندر اس ٹائم پہ بہت سے ایسے منسٹرز ان کے اور ایسے لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں جو ان ٹی ٹی پی کو اور دوسرے گروپس کو ایز اے پراکسی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ان کی فنڈنگ بھی کی جاتی ہے, ان کو سب کچھ مہیا کیا جاتا ہے, یہاں تک کہ جب ان کو ریکروٹمنٹ کے اندر مسئلہ ہوتے ہیں تو طالبان اپنے آرمی کے لوگ بھی ان کو ریکروٹمنٹ کے اندر دیتے ہیں. اور کئی دفعہ افغان نیشنل آرمی کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں ٹیرر ایکٹیویٹیز کے اندر ٹی ٹی پی کے ساتھ شریک ہوئے اور اس میں وہ ہمارے سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاک ہوئے ہیں. تو یہ ایک بڑا نشان ہے. اب یہ ٹاکس کیونکہ فیل ہو چکے ہیں وہاں سے, اس ٹائم تک ڈیلیگیشنز جو ہیں پاکستان کے ڈیلیگیشن وہ نکل چکا ہوگا ترکی سے پاکستان کے لیے. تو کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ اب اس طرح کے کوئی بھی ٹیرر اٹیکس ہوتے ہیں تو وہ ایک بڑے اس میں کیا جائے گا, اس کو کنٹرول وے میں نہیں دیکھا جائے گا, بلکہ پاکستان جیسا بھی مناسب جواب سمجھے اس کا دے گا. اس کے علاوہ ایک چیز اور اس میں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاک ہوتا ہے اس ٹائم بھی حملے کیے جاتے ہیں, اور اس ٹائم بھی بنو میں ایک کافی انٹینس سچویشن رہی کافی دیر تک. اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں, میں دیکھ رہا تھا کہ بارڈر کے اوپر بھی انہوں نے سیز فائر وائلیشن کی. اب وہ سیز فائر وائلیشن مجھے سمجھ نہیں آئی, انہوں نے ہمارے جو افغان ریفیوجیز تھے جہاں سے جا رہے تھے ڈیپورٹ ہو گئے, انہیں پہ فائرنگ کھولی ہے, انہیں کے اوپر فائرنگ کی ہے انہوں نے زیادہ تر کراس بارڈر سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹریشن ہے, پتہ نہیں کیا ہے, اور یہ کہ یہ سارے چیز کا یہ فائدہ یہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کچھ نہ کچھ دکھا لیں, کیونکہ حکومت اس ٹائم یہ ڈائلاگ انٹیکٹ ہے, ڈائلاگ چل رہے ہیں, تو پاکستان اس طرح کا کچھ نہیں کرے گا. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ اب پاکستان اس کا کیا جواب دیتا ہے اور اب آنے والی ٹائم کیا سچویشن رہتی ہے.